सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पे खलबली मची हुई है और ऑस्ट्रेलिया का टीवी आप लोग आके देख ले या कोई और टीवी, मामला ये है कि एक लड़की को कत्ल किया गया। 9 साल बच्ची की उम्र बताई जा रही। थोड़ा सा मैं वाकया आपको बता देता हूँ। जिन लोगों को वतन की मोहब्बत कहते जी हमें खींच के ले आती है। और आपको पता है, अभी चंद दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था। अमेरिका से 14 साल बाद मियाँ बीवी गए थे, नौकर के हाथों कत्ल हो गए। 40 लाख रुपया उसने देख लिया था। ये मुजरिमों का मुल्क है। मैं अब सही बताता हूँ आपको, बना ही ये मुल्क फ्रॉड के नाम पे था। और ये जो सीसीडी है, इसके बारे में भी अभी मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो आपको पता नहीं है। सबसे पहले ये वाकया थोड़ा सा बता देते हैं आपको। चिकवाल का इलाका, वहाँ पे ये फैमिली जो वहाँ गई, पाकिस्तानी, ऑस्ट्रेलिया से तल्लक है, ऑस्ट्रेलिया के नेशनल है ये। और इन्होंने पहले किया जी हज। हज करने के बाद वहाँ से इन्हें फिर मोहब्बत वतन की जो है उसने परेशान किया कि पास आए हुए हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया काफ़ी दूर है, तो क्यों ना अपने मुल्क से होते जाए। अब इनको ये नहीं पता था कि इस जहन्नम में आप जब जाएंगे और जिस जहन्नम को आप छोड़ के ऐसी जगह पे जा चुके हैं जहाँ पे एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ पे आपको फिर ऐसा एक गम मिलेगा, ऐसा दुख मिलेगा, जिसका मेरा ख्याल है कि वो ही अंदाज़ा लगा सकता है जिसमें ये हालात गुजरते हैं। ये अपने रिश्तेदारों से मिल रहे थे गाड़ी में, और फिर वहाँ पे सीसीडी वाले किसी को तलाश कर रहे थे और उन्होंने इनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग की, जिसकी वजह से, और इतनी फायरिंग की वो गाड़ी आप देखें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद जनाब ये फैमिली ज़ख्मी हुई। इनको हॉस्पिटल लेके गए। वो लड़की जो थी वो जान की बाजी हार चुकी थी, 9 साल की। 4 अफराद ये ऑस्ट्रेलिया से गए हुए थे, एक बेटा और मियाँ बीवी। 2 उनमें से बताया जा रहा है शदीद ज़ख्मी है, लेकिन उनको बचा लिया गया। अब इस वाकया पे ज़ाहिर है हमारे जो सहाफ़ी हैं इंटरनेशनल लेवल पे बैठे, जो पाकिस्तान में बैठे वो तो मुर्दा हैं सहाफ़ी, वो तो बिल्कुल लफाफा सहाफ़ी है। उनको तो आपने जो कहना है ऑर्डर करना है। मुजाहद है, मुजाहद वो होता है जिसको ऑर्डर किया जाए। यहाँ भी मुजाहद पाए जाते हैं यूरोप में भी, जो पाकिस्तान से शादियाँ करके यहाँ पे आते हैं, उनको फिर ऑर्डर लगाते हैं, उनको कहते हैं मुजाहद। तो ये जो वहाँ पे मुजाहद जो मैं आपको बता रहा हूँ, असल में जो सीसीडी जो है इनका आपको बता रही है, ये दुनिया में कहीं आपको ऐसे कवानीन नहीं मिलेंगे जो इस जहन्नम में मिले। मैं सही बता रहा हूँ। लोगों को पकड़ा जाता है, अदालतों में पेश किया जाता है, अदालतें सजा देती, मगर हमारे जिसको चाहो उसको खड़का दो, जिसको चाहो उसको भड़का दो। अदालत में जाने की जरूरत नहीं है। किसी ने रेप किया, उसको सीसीडी ने मार दिया, उसमें होता ये है। अब मैं बताता हूँ आपको इनका जो बैकग्राउंड जो है। सबसे पहले अपने हुक्मरानों पर नजर डालें। अपने वजीर आजम, अपने सदर, अपने वजीर आला, अपने तमाम जितने लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं उन पर एक ईमानदारी के साथ, अगर तो आप में गैरत है कोई, जो देखने वाले हमारा चैनल है, अगर उनमें शर्म है कोई उनमें इंसानियत है, कोई अदल है, तो फिर गौर से सुने। इनमें आप नजर डालें, इनमें से एक बंदे का नाम यहाँ पे लिख दें कि इसने अपनी ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारी। ये कातिल नहीं है, ये हरामखोर नहीं है, इसने लूट मार नहीं की, इसने कत्ल नहीं करवाए, इसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया, इसने जो हलफ लिया हुआ है उसके मुताबिक एक काम मुझे इधर लिख के बता दे कि अगर आप में जो देखने वालों में अगर अदल है, आपको एक बंदा नहीं मिलेगा। ये सब 2 नंबर लोग। बड़े से बड़ा मुजरिम जो होगा उसको उतनी अच्छी कुर्सी दी जाएगी। अपने सदर से शुरू हो। ये जो कहते हैं जी हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, हमें अदालत में नहीं लेके जाया जाएगा, जिन लोगों ने ये सूरत दी हुई उन पे भी नजर डालें। कोई डी चौक का कातिल है, कोई अमरीकी का कातिल है, कोई कश्मीर का कातिल है, ये कातिलों का टोला। अच्छा, इन्होंने अब जो सीसीटीवी बनाई वो कौन लोग हैं? वो मुजरिम है, क्रिमिनल। इनके रिकॉर्ड अब जो क्रिमिनल ऊपर बैठे हुए हैं उनको कहाँ से कोई अच्छा बंदा मिलेगा या अच्छा बंदा वर्त करेगा? ये सब क्रिमिनल, और इनके पास कोई तजर्बा नहीं, इनके पास कोई किसी किस्म का भी
انہوں نے کوئی وہاں پہ جیسے آپ کہتے ہیں نا ٹریننگ لی ہو، کسی کے پاس کوئی ٹریننگ، جو ان کا چیف ہے وہ بھی 2 نمبر، جو وہاں پنجاب کا آئی جی ہے، سندھ کا آئی جی ہے، جتنے بھی آئی جی ہیں کرمنل، سب قاتل، ایک سے ایک بڑا قاتل وہاں پہ پولیس میں۔ آپ کو وہ لوگ چاہیے جو اس طرح کے جرائم پیشہ افراد کے یہ ماہر ہوں۔ ایسا ایک ٹولہ ہے جس نے ملک کے اوپر اس طرح ان کو مسلط کیا ہوا ہے اور لوگوں کو یرغمال بنانا۔ یہ کشمیر ابھی چند دن گزرے، وہاں کی پولیس جو یہاں پنجاب سے گئی، ان کے گھر توڑ رہی ہے، ان کے سونے کی دکانیں لوٹ رہی ہے۔ ہمارے جرنیلوں نے بھیجے ہوئے جو فوج تھی، وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی، وہ فوج والے سونے کی دکانیں لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں، بینک لوٹ رہے ہیں۔ یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جرائم پیشہ ٹولہ جس نے پورے سسٹم کو وہاں پہ آپ کے یرغمال بنایا ہوا۔ اب یہ وجہ کیا تھی کہ قوم اس قابل نہیں تھی، کیونکہ قوم خود حرام خور ہے، صحیح میں بتا رہا ہوں، جس کا دال لگتا ہے وہ چھوڑتا نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں جی یورپ میں شریف وہی ہے جس کا داغ نہیں لگا، باقی آپ سمجھ گئے، لیکن جس کو موقع ملتا ہے چھوڑتا نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو تھے، ان کے ذریعے بے شمار لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو قتل کروایا گیا، گھروں کے گھر جاڑ دیے، 3 4 بیٹے مروا دیے، اور یہاں سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ جناب یہاں سے ہمیں خطرہ ہے، یہ کوئی شریف ٹولہ ہے، شریف آدمی ہے، اس کا طریقہ یہ CCD کے حوالے کر دو۔ جس طرح وہاں پہ کشمیر میں لوگوں کے گھروں میں انڈین کرنسی رکھوا دی گئی، کلیشن کوپ رکھوا دی گئی، لانچر منچر جو ملتا، جس قسم کا کسی کے اوپر کیس بنانا ہو، چرسی پہ چرس ڈال دی، فیمی پہ فیم ڈال دی، جو بڑا بندہ اس پہ اسلحہ ڈال دیا۔ یہ سب جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں جن کو نہ خدا کا ڈر ہے۔ لوگ بڑا واقع کہتے ہیں اسلام اسلام اسلام، یار بچوں والی باتیں نہ کیا کرے، یہاں پہ آ کے سارا دن اسلام کے نعرے آپ لگاتے ہیں اپنے گریبان میں، سب اس میں بھی شامل ہوں، جا کے دیکھے کتنی اسلام کی خدمت ہو رہی، یہ بتائیے مجھے۔ تو ان کے ذریعے جناب یہ جو جرائم پیشہ افراد وہاں پہ بھرتی کیے گئے ہیں، بے گناہ لوگوں کو قتل کروایا جاتا ہے۔ اب جن لوگوں نے یہ قتل کیا تھا، اب بنائی تو یہ مریم نے، بڑی سرکار ہے ان کے ذریعے، لیکن جنہوں نے جی گولی چلائی ہے جی، وہ اب آسٹریلیا سے جب یہ خبر چلی ہے ان کے ٹی وی پہ، تو پھر ان کو تھوڑے سے دکھانا تو ہوتا ہے، ڈرامہ تو کرنا ہے۔ انہوں نے ایک میٹنگ شیٹنگ کی، وہ CCTV کا جو اوپر حرام خور بیٹھا ہوا ہے، جس کو ساتھ یہ ہوتا ہے اس کی جائیداد ضبط کر لو، اس کا شناختی کارڈ بلاک کر دو، وزیر داخلہ آپ کا، اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اس کا پاسپورٹ بلاک کر دو۔ انہوں نے جناب پھر فوری طور پر ان لوگوں کو معطل کیا اور ان کو گرفتار کیا کہ ان پہ مقدمہ چلے گا، اور کچھ دیر بعد آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ ایک دفعہ کراچی میں واقعہ پیش آیا تھا، وہ رینجرز والے نے سامنے اس حرام خور نے وہ بندے کو قتل کر دیا تھا، 6 7 رینجرز والے تھے، بعد میں عدالت کو فون کر دیا، یار مٹی ڈالو، لوگ ٹھنڈے ہو گئے ہیں بول کے، اور لوگ گرم بھی ہو تو آپ کا کیا کر سکتے ہیں، قوم کو آپ نے بس وہ کیا کہتے ہیں، میں کیا کو وہ میں بولنا نہیں چاہتا، وہاں تک لے گئے ہوں کہ جہاں سے ان کی واپسی بھی ممکن نہیں۔ تو یہ جو وطن کی محبت ہے نا، مجھے اندر نہیں جاگتی کہ میں جاؤں پاکستان اور جا کے وہاں پہ حالات دیکھوں کیا چل رہا ہے۔ مجھے یہاں بیٹھے پتہ چل رہا ہے کہ وہ جہنم ہے، اور جب آپ کو پتہ ہے کہ اس جہنم میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، کبھی کسی اٹلی گئی لڑکیوں کو قتل کر دیا، کبھی اسپین سے گئی لڑکیوں کو قتل کر دیا، کبھی امریکہ سے گئی میاں بیوی کو قتل کر دیا، کبھی انگلینڈ سے گئے بندے کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے نکلتے قتل کر دیا، کبھی کسی کو کبھی کسی کو۔ تو یہ کوئی آخری واقعہ بھی نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ تو ایسے لوگ جو وہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں، اگر تو آپ کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے نزدیکی، بہت نزدیکی میں ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ نزدیکی نہیں ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں سیدھی جو بات۔ یہ بہن بھائی، پچھلے دنوں ایک میں نے پروگرام کیا تھا، بعد میں میرے فون کو سکون نہیں لینے دیا، یہ اس کو ڈیلیٹ کر دے، یہ کر دے، 7 دن لاشیں پڑی رہتی ہیں اندر، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندے نے جی نزدیکی رشتہ دار نے کام ڈال دیا۔
ہمارا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں ہوتا، نصیحت پکڑنے کے لیے یہ پروگرام کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جناب وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا میں نے چند منٹ میں آپ کو جو نچوڑ تھا وہ بتا دیا۔ وہاں پہ لوگ کروڑوں روپے دے کے یہاں پہ آ رہے ہیں اور یہاں کے لوگوں کو وطن کی محبت یاد آتی ہے۔ کیا یار کمال، ہمیں 40 سال ہو گئے ادھر، ہم نے دیکھ لیا تھا جب کہ وہ یہ وطن نہیں چلنے والا تو ہم نے کہا تھا کہ ہم چلے جاتے یہاں سے، لیکن لوگوں نے آپ کو یہی بتانا کہ یہ چل رہا ہے، کیونکہ سب کرمنل ٹولہ اکٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے تو آپ کو کہہ رہا جناب کیونکہ ان کی پنجے کیوں چلے۔ تو یہ فیملی کے ساتھ بڑا ہمیں افسوس ہے، مگر دکھ اس چیز کا ہے کہ انصاف ان کو بھی نہیں مل رہا، مل بھی جائے تو ان کی بچی تو واپس نہیں آ رہی۔ یہ میرا نہیں خیال کہ آئندہ کبھی پاکستان کو بھولیں گے اور کبھی اچھے الفاظ میں اس ملک کو یاد کریں گے۔ یہاں پہ اگر آپ پولیس سے بچ گئے تو محلے دار سے ماریں گے، محلے دار سے بچ گئے رشتہ دار سے ماریں گے، رشتہ دار سے بچ گئے نوکر سے ماریں گے، نوکر سے بچ گئے دوست سے ماریں گے۔ سب فراڈ، اے ٹو زیڈ دس کنٹری فراڈ، شروع سے اب تک اس کے حالات میں نظر ڈال لیں۔ آپ کو وہاں پہ جب آپ کی عدالتیں بس ہوئی ہیں، جب وہاں پہ انصاف نہیں، پولیس خود فیصلے کر رہی تو وہاں سے اندازہ لگا لے کہ لوگوں کو جسٹس نہیں مل رہا، مگر لوگوں کو یہ موت کا روزانہ کوئی نہ کوئی تحفہ بھرا مل رہا ہے اور قوم بھی اس میں خوش رہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی تماشا وہاں پہ لگا لے۔ مگر اس فیملی کے ساتھ جو ہوا ہمارا بہت ہی افسوسناک ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے